الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تلاش منزل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل تلاش منزل کو دو شعبوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک کا تعلق دین سے ہے، دوسرے شعبے کا تعلق دنیا سے ہے۔ دین کے شعبے کے تحت دین اسلام، توحید، دعوت و اصلاح، عبادات و معاملات اور اخلاقیات، نیز تعلیم و تعلم اور تربیت وغیرہ جیسے موضوعات پر ویڈیوز اور محاضرات اپلوڈ کیے جائیں گے۔ رہی بات دوسرے شعبے کی، تو اس ضمن میں اخبار عالم، سیاسیات و معاشیات، تجارت، حکمت، طب، اقوام عالم کے تہذیب و تمدن وغیرہ جیسے موضوعات پر ویڈیوز اور محاضرات ڈالے جائیں گے۔ دونوں شعبوں کے ویڈیوز پلے لسٹ میں الگ الگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین تلاش منزل، آج کی نشست میں آپ کے سامنے اسلام اور ایمان سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اسلام کے لغوی اور اصطلاحی اور قانونی معنی مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے، میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اسلام سین لام میم یعنی سلم کے مادے سے نکلا ہے۔ سلم سین کے فتحے کے ساتھ امن و سلامتی، محفوظ رہنا، بچنا کے معنی میں ہے۔ سلم سین کے زیر کے ساتھ کے معنی خود کو حوالے کرنا، خود سپردگی کرنا، اطاعت کرنا، بندگی کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ اسلام کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو من و عن قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنا۔ جو ایسا کرے گویا وہ اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسلام کا ایک اور قانونی معنی ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی مشہور ترین حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے موسوم ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حدیث یہ ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ ترجمہ یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ابھی آپ کے سامنے جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ حدیث جبریل اور ام السنہ بھی کہلاتی ہے۔ احادیث کے مجموعے میں حدیث ام السنہ کا وہی مقام ہے جو قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ بخاری و مسلم کی دوسری حدیث میں امت محمدیہ کو اسلام کے ارکان اور اس کی بنیاد کی تعلیم و تفہیم کی کوشش کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یعنی اسلام کی تعریف یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس اس کے سفر کی استطاعت ہو۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث پیش کیں جن سے پتہ چلا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسی پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ جیسا کہ حدیث کے پہلے الفاظ ہی سے پتہ چلتا ہے، بنی الاسلام علی 5، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5
اسلام کے ستون ہیں جس پر اسلام قائم ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے جو اسلام کے ان ستونوں اور پلرز کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ کسی عمارت اور بلڈنگ کے ستون اور اس کی بنیاد کو عمارت نہیں کہہ سکتے، بلکہ عمارت اور چیز ہے اور بنیاد دوسری چیز۔ ہاں، خوبصورت، حسین و جمیل قوی عمارت کے لیے اسی قدر مضبوط بنیاد اور پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام کی عمارت بھی بہت ہی ٹھوس، قوی اور مضبوط ستون پر قائم و دائم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارکان اسلام کل اسلام نہیں، بلکہ اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے جن میں سے ہر ایک کے اندر ہمارے لیے درس حیات ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیاد اور اس کے ارکان بتانے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایمان اور اجزائے ایمان کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن پر ایمان لائے بغیر ایک شخص کامل مسلم اور کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تلاشی منزل کے ناظرین، اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ زبان سے ادا ہونے والے کلمات اور الفاظ، اور اعضاء و جوارح سے سرزد ہونے والے اعمال و افعال شامل ہیں۔ مثلا توحید و رسالت کی شہادت زبان سے دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اعضاء و جوارح سے ادا کرنا، اور یہ کلمات اور اعمال کامل ایمان والا اور ناقص ایمان والا مومن بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ دیہاتیوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تاہم تم کہو ہم اسلام لائے، ابھی تو اسلام تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو میرے سامعین کرام، اسی طرح اگر کوئی منافق شخص ہے اپنے ظاہری طور پر تو وہ مسلمان کہا جا سکتا ہے، لیکن ایمان اور اس کے جزیات پر ایمان نہ لائے تو وہ باطنی طور پر کافر ہے۔ رہی بات ایمان کی تو اس سے مراد باطنی و قلبی طور پر کسی چیز پر یقین کرنا۔ شرعی اور اصطلاحی تعریف ایمان کی یہ ہے، الاقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، دل سے اقرار، زبان سے تصدیق، اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا۔ اسلام لانے کے بعد کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان اور کامل ایمان والا نہیں کہلائے گا جب تک کہ ان کو ایمانیات اور اجزائے ایمانیات پر مکمل اعتقاد نہ ہو۔ یوں تو ایمانیات میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر اعتقاد ضروری ہے، ان میں سے 7 کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، جس کو ایمان مفصل کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کا ترجمہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے سب رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو جب تک مذکورہ 7 چیزوں یعنی ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر، ایمان بالبعث بعد الموت پر یقین اور ایمان نہ ہو، وہ کامل مومن و مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ایک شخص مسلم تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو، جیسا کہ اس سے پہلے قرآن کی آیت گزری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال و افعال سے اور ایمان کا تعلق باطنی و قلبی یقین سے ہے۔ امید ہے کہ اسلام و ایمان کے فرق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کامل مسلمان اور کامل ایمان والا بنائے، آمین۔ یاد رہے کہ اہل علم نے اسلام و ایمان کا یہ فرق اس وقت کیا ہے جب کہ قرآن و حدیث میں ایک ہی سیاق اور جملے میں بیان کیا گیا ہو، تو ایمان سے باطنی، قلبی اور روحانی اعمال مراد لیے جاتے ہیں،
جیسے اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت و خوف، امید، اخلاص وغیرہ وغیرہ، اور اسلام سے ظاہری اعمال و افعال جیسے کہ زبان سے شہادتین کی گواہی دینا، نماز، روزہ وغیرہ۔ اسلام اور ایمان کا لفظ الگ الگ ذکر کیا گیا ہو تو اس وقت اسلام سے مراد پورا دین ہوتا ہے، اس وقت ایمان اور اسلام میں فرق نہیں کیا جاتا، جس کی بہت ساری مثالیں قرآن و احادیث میں ملتی ہیں، جس کا تذکرہ یہاں پر ویڈیو کی طوالت کا باعث بن جائے گا۔ انشاءاللہ اسلام کے دوسرے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے، یہ آپ کا میرے لیے بہت بڑا تعاون ہوگا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔